ہم سمجھتے ہیں کاروبار کہتے ہیں اس کو جس میں پیسے زیادہ ہیں. یاد رکھیں بیچ میں ایک بات آ گئی, بتانا ضروری تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے ہیں, آپ کا کاروبار اتنا وسیع کیسے ہے؟ کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر تھے, مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, اور مدینہ جب آئے تو ان کے جو بھائی بنے تھے انہوں نے ان کو پیشکش کی کاروبار کی, تو انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے پیشکش کی, مجھے صرف آپ بازار کا راستہ بتائیں. بازار کا راستہ بتایا, بازار گئے, کاروبار کیا, جناب ملینئر ہو گئے. اس زمانے میں اتنے پیسے ان کے پاس تھے کہ آج کے جدید زمانے میں بھی اتنے پیسے کسی کے پاس نہیں. ملینئر ہو گئے جناب, کاروباری قافلے خرید رہے ہیں, مال غنیمت خرید رہے ہیں, اتنے مالدار ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے مالدار آپ کیسے ہو گئے, کون سا آپ کے پاس ایسا جناب گر ہے کہ آپ اتنے مالدار ہو گئے؟ ہم تو پتہ کیا کہتے ہیں, جو کوئی آگے نکل جائے نا, اس کے پاس کوئی تویز ہوگا, اس کے پاس کوئی تویز ہوگا, اور اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بھی ہم تویز کا استعمال کرتے ہیں, جادو کا استعمال کرتے ہیں, ٹونے کا استعمال کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس گر کیا ہے, کیسے آپ آگے نکل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سیدھی سی باتیں ہیں, 2-4 باتیں, ان پر میں عمل کرتا ہوں, ان پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرتا, میں کاروبار میں ترقی کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ کون سے؟ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب میں نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں, نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں, یہ کام میں نہیں کرتا ہوں, جو مرضی ہو جائے. دوسرا فرمایا کہ کسی چیز کے اندر بھی کوئی عیب ہے, وہ چیز بیچتے وقت گاہک کو بتا کر بیچتا ہوں کہ اس چیز کے اندر یہ عیب موجود ہے. تیسرا فرمایا کہ میں کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. یہ دیکھو آج رمضان ہے, آٹے نہیں مل رہے, کہاں گئے آٹے؟ ملوں کے اندر چھپے ہوئے. ذخیرہ, انہوں نے فرمایا کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا, اور مسلمان کی شان نہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال میرے پاس آتا ہے فوراً نکال دیتا ہوں, چاہے سیزن ہو یا نہ ہو. مطلب ذخیرہ اندوزی کا یہ ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا فرمائی؟ فرمایا کہ میں ہمیشہ منافع کم رکھتا ہوں, میں ہمیشہ منافع کم رکھتا ہوں. اب یہ 4 پوائنٹس بتائے ہیں, ان 4 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں, ان میں سے ایک چیز نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو گھماتے رہتے ہیں. پیسے کی گردش, سرکولیشن آف منی, پیسے کی گردش, اور پیسے کی گردش جتنی ہوگی کاروبار اتنا پھیلے گا, غریب کا اتنا فائدہ ہوگا, تاجر کا اتنا فائدہ ہوگا, کاروباری کا اتنا فائدہ ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 4 نکات انہوں نے بتائے.